الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ایک بار پھر دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج پر ہم سلسلہ دارالتعلیم سنت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ العزیز، ممکنہ صورت میں ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ آپ اپنے سوالات کمنٹس کے اندر درج کیجئے، لکھیے اور اس سلسلے کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے۔ الحمدللہ علم دین سیکھنے اور سکھانے سے متعلق یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور کسی کے سوال پوچھنے سے بھی کئیوں کو فائدہ ملتا ہے اور کئیوں کو رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے۔ علم دین سیکھنا ہر آدمی پر، ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ فرض ہے، حسب حال جو علم اس کے لیے ضروری ہے، جس علم کا سیکھنا اس کے لیے اہم اور ضروری ہے، اور جو اس کو درپیش ہیں ان کے مسائل تو ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت، ان تمام کے لیے کہ وہ ان کو سیکھنے چاہیے، اور ان پر ان کا حکم لزوم والا ہے، یعنی سیکھنا ان پر لازمی ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس سلسلے کو مزید بڑھائیے، آگے پہنچائیں، شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات بھی ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کے جوابات بھی عرض کرتے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کو 100 مرتبہ میری ذات پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ 30 حاجتیں اس کی دنیا کی ہوتی ہیں اور 70 حاجتیں اس کی آخرت کی رب کعبہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے پوری فرمائے گا، اور وہ حاجتیں اس کی مرادیں پوری فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی کسی آدمی کو حج کروائے اور اس آدمی کے پاس اتنی طاقت اور استطاعت خود نہیں ہے کہ اس پر حج فرض ہو جائے، تو کیا ایسے شخص پر اس کا فریضہ حج وہ ادا ہو جائے گا؟ دیکھیں، جب بھی کوئی آدمی حج کرتا ہے، چاہے اس کو کسی آدمی نے حج کروایا، کسی نے اس کا خرچہ کر دیا، یا کسی طرح اس کا کسی ٹوکن میں، کسی انعام میں اس کا نام نکلا اور اس نے حج ادا کر دیا۔ اب اگرچہ اس پر حج فرض نہیں تھا، لیکن اس نے اگر حج کیا ہے تو اس سے اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا۔ دو باتیں ہیں، اگر یہ مطلق نیت کے ساتھ حج کرتا ہے، یعنی اس نے حج کی صرف نیت کی، تو بھی اس کا حج فرض ادا ہوگا۔ حج فرض کی نیت کر لیتا ہے کہ میں اس سفر کے اندر اپنا فرض حج ادا کر رہا ہوں، تو بھی فرض حج اس کا ادا ہو جائے گا۔ اور اگر خاص یہ نیت نفل کی شامل کر کے جاتا ہے کہ میں نفلی طور پر یہ حج کرتا ہوں جو مجھے کوئی کروا رہا ہے، تو پھر بہرحال یہ حج اس کا نفل ہوگا، اور اس کے بعد اگر اس پر دوبارہ ایسی کبھی کیفیت یعنی استطاعت والی صورت پائی گئی تو پھر اس پر حج فرض دوبارہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے نفل خاص کی نیت ہی نہیں کی، جیسے ہمارے عام طور پر لوگ جاتے ہیں تو وہ حج کی نیت کر کے جاتے ہیں، یعنی مطلق حج کی نیت کر کے جاتے ہیں، تو مطلق حج کی نیت کرنے سے بھی ان کا فریضہ حج وہ ادا ہو جائے گا۔ اس میں کسی طرح کی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا فریضہ حج اس سے ادا نہیں ہوگا کیونکہ کسی دوسرے آدمی نے اس کو حج کروایا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اور بات کہ سوال کیا گیا کہ کیا پرائز بانڈ کی رقم سے نیکی کی جا سکتی ہے، حج میں وہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے، یا اس رقم سے قربانی وغیرہ ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، پرائز بانڈ کی رقم، پرائز بانڈ جو عام طور پر پرائز بانڈ ہیں جن پر نکلنے سے انعام نکلتا ہے، یہ جائز ہے شرعاً، اس میں کوئی سود یا جوے یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک پرائز بانڈ ایسا جو ابھی حال میں ہی 40,000 روپے والا، کہ جس کے اوپر نہ بھی اگر انعام نکلے تو کچھ نہ کچھ نفع کی صورت متعین طور پر ملتی ہی ملتی ہے اور طے شدہ ہے،
وہ پرائز بانڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ سود ہے، وہ خریدنا بھی جائز نہیں، اس کا انعام بھی جائز نہیں۔ لیکن عام جو پرائز بانڈ ہیں، جو پہلے عام مطلق چلتے تھے اور اب بھی چل رہے ہیں کہ انعام نکل آیا فابیہا، نہ نکلا تو آپ کی رقم ضائع نہیں ہوئی، آپ اپنا پرائز بانڈ کہیں سے بھی ایکسچینج کرتے ہیں تو آپ کی رقم آپ کو مل جاتی ہے۔ تو یہ پرائز بانڈ، اس پر نکلنے والا انعام وہ حلال ہے، اور جب حلال ہے تو ہر نیک کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے، حج میں بھی کر سکتے ہیں، قربانی میں بھی کر سکتے ہیں اسے، بلکہ اس پرائز بانڈ کی رقم ہی اگر اتنی ہے اور شرائط پائی جائے تو اب ہو سکتا ہے ممکن اس پر حج اس انعام کی وجہ سے فرض ہو چکا ہو، یا قربانی اس انعام کی رقم کی وجہ سے ہی اس پر واجب ہو چکی ہو۔ مثال کے طور پر لاکھوں روپے کے بھی انعامات بعض اوقات نکلتے ہیں، تو اب کسی کے لاکھوں روپے کے انعامات نکلے اور وہ دن وہ ہیں کہ جن دنوں میں حج کے لیے قافلے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، حج کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اب اگر اس پر شرائط پائی جائیں تو اس پر تو اس انعام کی وجہ سے حج فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مخصوص ہی نصاب کے طور پر قربانی کا جو نصاب ہے 52.5 تولے چاندی، اتنے کے برابر اماؤنٹ اس کے پاس قربانی کے ان ایام میں یعنی آ جاتی ہے، تو جو قربانی کے یعنی وجوب کا وقت ہے، اب اگر اس وقت اس کے پاس یہی رقم اگرچہ ہو تو اس پر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس طور پر ان چیز کو دیکھنا چاہیے۔ مطلقاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے، جب پیسہ حلال ہے تو ہر طرح کی نیکی بھی اس سے کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایک سوال آیا کہ قرآن پاک کے بعض صفحات ایسے نیٹ پر شیئر کر دیے جاتے ہیں جس میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے الفاظ کے اعتبار سے، اور کسی طرح کی کوئی کمی بیشی وہ کر کے نیٹ پر شیئر کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں میرے پیارے اسلام بھائیو، یہ آج سے نہیں بلکہ برسوں سے یہ سازشیں ہو رہی کہ غیر مسلم قوتیں، ایسی اسلام مخالف قوتیں، وہ چاہتی یہی ہیں کہ کسی طرح ہم اسلام کو معاذ اللہ بدنام کریں، یا ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں اس کے خلاف کوئی ایسی بات گھڑ کے لائیں۔ جیسے ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ جو منزل من اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک کلمہ، نہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہے، نہ اس میں کسی طرح کی بیشی ہے، یعنی نہ اس میں کوئی ایسا اضافہ کسی کی طرف آیا ہے، اور نہ اس میں ایسا ہے کہ قرآن کی کوئی آیتیں وہاں سے باہر نکل آئی ہوں یا قرآن میں شامل نہ کی گئی ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بالکل غلط عقیدہ ہے اگر کوئی نظریہ یہ اپناتا ہے، عقیدہ اپناتا ہے، اور یہ کفریہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی بیشی کے بارے میں اعتقاد معاذ اللہ رکھتا ہو۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے قرآن پورا محفوظ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ نے کس طرح کی ہے کہ اس کے معنی وہ بھی، اس کے الفاظ، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی رد و بدل نہ ہو سکے۔ تو آپ جب کبھی بھی دیکھیں اس طرح کی کوئی پوسٹ دیکھیں، اس طرح کا کوئی اشتہار دیکھیں یا صفحات دیکھیں کہ قرآن کے الفاظ آگے پیچھے کیے ہوئے، تو خدارا اس کو شیئر مت کیجئے، اس کو ختم کر دیجئے، اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیجئے، دوسروں کو مت بھیجیں۔ اس سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جن غیر مسلم قوتوں نے یہ حرکت کی، ہم اس میں ایک طرح کے معاون بن رہے ہیں کہ ہم ان کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو وہ بچانا چاہیے، اور ایسی پوسٹوں کو بالکل جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا چاہیے۔ جی بھائی ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا داماد اپنی ساس کو خون دے سکتا ہے؟ غالباً ارسلان بھائی کی طرف سے یہ سوال ہے۔ داماد اپنی ساس کو بلڈ دینے کے حوالے سے دیکھیں، یہ دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
ہاں یہ ضرور ہے کہ بلڈ دینے کی وہ کیفیت یعنی جو شرعاً مقصود ہے کہ جب واقعی حاجت شدیدہ ہو، ایسی حاجت ہے کہ اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو جان بچانے کی غرض سے خون دیا جا سکتا ہے، بلڈ دیا جا سکتا ہے۔ اب اگر داماد اپنی ساس کو بھی یہ بلڈ دیتا ہے تو اس میں کوئی کسی طرح کے نکاح کے اوپر اس پہ فرق نہیں پڑے گا، یہ خون دے سکتا ہے۔ عبدالصالح بھائی کہتے ہیں ڈیجیٹل گھڑیاں جو مساجد میں لگی ہوتی ہیں ان کی الارم کی آواز مسجد میں بجتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ ڈیجیٹل عام طور پر جو گھڑیاں ہوتی ہیں اس مساجد کے اندر عام لگی بھی ہوئی ہیں، تو اس میں بالکل مائنس سے اس کی آواز ہے، اس کی وجہ سے مسجد کا کوئی ماحول ایسا درم برم نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک طرح کا لوگوں کو اطلاع مل جاتی ہے۔ مائک چلتا ہے، مائک کی بھی آواز کچھ نہ کچھ ٹن ٹن کی آواز آ جائے، اسی طرح اس کی طرف سے بھی ایک بیپ سی آواز آ جائے، تو اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ البتہ ایسی ڈیجیٹل گھڑیاں جس میں کوئی باقاعدہ میوزک بجتا ہو، ہر گھنٹے پر وہ میوزک شروع ہو جائے اور چند سیکنڈ بھی بھلے بجتا ہو، تو بہرحال اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایسے میوزک وغیرہ والی گھڑیاں لگانے کی مساجد میں اجازت نہیں ہے، اور ویسے بھی میوزک والی گھڑی گھر میں بھی لگائیں گے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ عادل رحمان یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا فجر کی نماز نہ پڑھنے سے باقی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ فجر کی نماز یہ بھی فرض ہے اور بقیہ نمازیں وہ بھی فرض ہیں، تو 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کسی ایک کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ دوسرے وقت کی نماز قبول نہیں ہوئی کیونکہ اس نے اس وقت کی نماز نہیں پڑھی، تو یہ نہیں۔ ہاں البتہ یہ جو پوچھ رہا ہے یہ اس کو ہی اس بات سے سمجھنا چاہیے کہ فرائض ہیں، کسی ایک فرض کو بھی چھوڑنا جان بوجھ کر قصداً وہ گناہ گار آدمی ہوگا، تو ایسا اہتمام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ نماز اپنے وقت پڑھے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز مسلمانوں پر ایک وقت باندھا فرض ہے، تو اس مقررہ اوقات کے اندر ہی اس نماز کو پڑھا جائے۔ لیکن اگر کسی نے فجر کی نماز نہ پڑھی تو یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ دوسری نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی، اس سے پھر اور لوگ سستی کا شکار ہوں گے اور پھر اور وہ نمازوں کو ترک کریں گے۔ ہاں ایسی بعض احادیث میں یہ بالکل ضرور فرمایا گیا ہے کہ ارکان اسلام جس کو بیان کیے ہیں، جس میں زکوٰۃ کو بھی بیان کیا، روزوں کو بھی بیان کیا اور نماز کو بھی بیان کیا گیا، حج کو بھی، تو فرمایا اگر ان 4 میں سے ایک کی بھی کمی آئی تو دیگر بھی قبول نہ ہوں گی۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈر جائیں، لوگوں کو ایک خوف ہو جائے کہ بعض کو اختیار کریں بعض کو اختیار نہ کریں، ایسا نہ کریں بلکہ وہ تمام کے تمام پر عمل کریں۔ اس طرح کی اور کئی مثالیں ہیں، نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، تو اس سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ وہ نماز پڑھے ہی نہیں، اس سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ وہ اتنے دن تک عبادت ہی نہ کرے، عبادت کرتا رہے۔ یہ چیزیں ڈرانے کے لیے بیان کی جاتی تاکہ اس گناہ کی لعنت سے اپنے آپ کو وہ شخص سے دور کر لے۔ یاسر عرفات ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا مجبوری کی صورت میں بینک سے قرض لینا یہ جائز ہے؟ قرض، سودی قرض لینا یہ جائز نہیں ہے، اور ظاہر ہے بینکوں سے سودی قرض ہی ملتا ہے۔ عام قرض حسنہ کے طور پہ کوئی بھی بینک اس طرح نہیں دیتا کہ آپ بغیر کسی نفع کے اس کا بیعینی اتنا ہی قرضہ واپسی لوٹائیں، تو سودی قرض لینے کی اجازت نہیں ہے۔ مجبوری جو بیان کی ہمارے عام طور پر وہ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تو اتنا خرچہ ہے، ہم یہ انتظامات اتنے کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے، تو سمجھتے ہیں شاید یہ ہماری مجبوری ہے۔ یا کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ یہ میرے کاروبار اتنا ہے، میں اتنا پھیلانا چاہتا ہوں، تو یہ شاید مجبوری ہے۔
ان چیزوں کو شرعاً مجبوری نہیں بیان کیا گیا۔ ہاں بعض صورتیں مجبوری کی وہ بیان کی گئی ہیں، لیکن وہ عام طور پر پائی نہیں جاتی کہ آدمی کی جان بچانے پہ آ جائے اور اس کے پاس کھانے پینے کی ایسی چیز نہیں ہے، سودی قرض کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس کو میسر ہو سکتا، تو یہ ایک الگ ہے۔ لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی شخص نہیں ہوگا کہ جس کو کھانے پینے کی چیز خریدنے کے لیے کوئی سودی قرض لینا پڑ رہا ہو۔ بہرحال ان چیزوں کو خیال کرنا چاہیے۔ سوال اسلامی بہن نے کیا ہے کہ اگر شوہر نے زیور دیا ہو تو کیا اب بھی قربانی کرنی ہوگی اور قربانی کس پر ہوگی؟ شوہر نے جو زیور دیا ہے وہ اگر ملکیت ہی کیا ہے، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ملکیت یہی کیا جاتا ہے، تو جب ملکیت زوجہ کی ہو چکی ہے تو سارے کے سارے احکام زوجہ سے متعلق رہیں گے، وہ چاہے قربانی کے ہوں چاہے زکوٰۃ کے ہوں، البتہ نصاب اپنے اعتبار سے دیکھا جائے گا، لیکن اس کے احکامات پھر زوجہ سے متعلق ہو جائیں گے، شوہر پر پھر یہ معاملات نہیں رہتے۔ ہاں شوہر اپنی طرف سے دینا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے تو اجازت لے لے، کر سکتا ہے، لیکن شوہر پر یہ واجب نہیں رہتا کہ شوہر پر یہ یوں رہے۔ محمد آصف ہیں کہ 1000 والی چیز کو 2000 میں بیچنا یہ کیسا ہے؟ 1000 روپے کی چیز کو 2000 روپے میں اگر کوئی بیچتا ہے، کوئی جھوٹ شامل نہیں کرتا، کوئی کسی طرح کا دھوکہ دہی کا معاملہ نہیں کرتا، اور یہ اس کا بیچنا ہے تو اس کی مرضی کی بات ہے، بیچ سکتا ہے، شرعاً اس کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے نفع کی مالیت کو متعین نہیں کیا کہ نفع صرف اتنے 100 لے سکتے ہیں، یا بعض لوگ جیسے مشہور ہے کہ نمک کے برابر نفع لینا چاہیے، ایسا نہیں ہے، نفع زیادہ بھی لیا جا سکتا ہے، بلکہ ہونا یہ ہے کہ قانوناً وہاں پہ وہ ایسی کوئی معاملہ نہ ہو، اور اسی اعتبار سے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جھوٹ نہ بولا گیا ہو، کیونکہ بعض اوقات آدمی 1000 روپے کی چیز کو 1500 کی شو کرتا ہے کہ میری آئی 1500 کی، اب میں 2000 کی بیچوں گا، تو یہ جھوٹ بول کر یہ نفع کما رہا ہے، اس کی شرعاً اسے اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن عام اگر کوئی دیتا ہے، بیچتا ہے، تو بہرحال اس کا بیچنا بھی جائز اور اس کا لینا بھی جائز ہے۔ سفیان بھائی کی طرف سے سوال ہے کہ عدت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا گھر میں شوہر کا انتقال ہو جائے تو 40 دن تک اسی گھر میں جو ہے وہ بند رہے، اور غروب آفتاب سے پہلے دعا کرنا بھی ضروری ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، عدت کے بارے میں اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، اس پر عدت گزارنا عورت پر فرض ہے، چاہے اس کی عمر تھوڑی ہو چاہے عمر زیادہ ہو۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بوڑھی ہوگی ہو تو عدت کے احکام کم ہو جائیں گے، یا نرمی آ جائے گی اس حوالے سے کہ وہ عدت 40 دن گزار کر ختم کر لے، ایسا نہیں ہے۔ شوہر کے انتقال پر عدت ہوگی 4 مہینے 10 دن، اور جو بیوی امید سے ہو تو اس کی عدت ہوتی ہے بچہ ولادت کرنے تک، بچہ پیدا ہونے تک، عام طور پہ 4 مہینے 10 دن۔ 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن بنتے ہیں، یہ 130 دن۔ ایک 40 دن والی عدت بیان کرنا اور 40 دن گزار کے ختم کر دینا یہ قطعاً غلط ہے، ایسا کرنا حرام ہے، عدت پوری ہی پوری ہوگی۔ بہت سے عوام میں یہ بات ہمیں سننے کو ملی کہ شوہر کے جنازے کے ساتھ 10 قدم چل جاؤ عدت ختم ہو جائے گی، قطعاً حرام ہے، اس کا یہاں نکلنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہاں اس کو کوئی حاجت ضروریہ شرعیہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نکل رہی، جنازے کے ساتھ 10 قدم نکل جائے گی تو عدت معاف ہو جائے گی، قطعاً نہیں، عدت لازم رہے گی، اور عدت کا حکم لازم ہی ہے، اور یہ جتنی عدت شریعت نے اس کی بیان کی ان تمام کو عدت گزارنا یہ لازمی ہوگا۔
आगे जो सवाल पूछा कि गुरूब आफ्ताब से पहले पहले दुआ करना ज़रूरी है, तो गुरूब आफ्ताब से पहले दुआ करना करती हैं इद्दत वाली औरत, अच्छी बात है, करनी चाहिए, इसाले सवाब है और कर भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ना करे तो गुनाहगार हो जाए, ऐसा नहीं है। इसी तरह बाज़ समझते हैं कि इद्दत सिर्फ बंद कमरे में औरत को कर दिया जाए तो ही इद्दत पूरी होगी, वरना नहीं, ऐसा नहीं है। इद्दत के लिए वो अपने घर के अंदर रह सकते, घर के जो आम तौर पे घर का सहन है उसमें भी आ जाए, कमरों में भी, एक कमरे से दूसरे कमरे, हाँ अपने घर से दूसरे घर की तरफ उसको जाने की इजाज़त नहीं होगी कि वो बाहर निकल जाए, कहीं चले जाए, भले उसी गली में, भले सामने वाले घर में जाए, इसकी शरन इजाज़त नहीं। ये जो ज़रूरत के तौर पर इजाज़तें दी हैं वो ख़ास हैं, और बग़ैर ज़रूरतन यानी जिसके निकले बग़ैर चारा ही नहीं है, ऐसी ज़रूरत के बग़ैर उसको निकलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। जी ज़िया अतारी भाई कहते हैं कि जमात के साथ नमाज अदा करते हुए तस्बीहात 3 से ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं। जमात के साथ नमाज पढ़ते हुए 3 से ज़्यादा बार तस्बीह पढ़ने से भी कोई हर्ज नहीं, पढ़ सकते हैं। हाँ बताएं, इमाम को चाहिए कि 5 से ज़्यादा ना करे, क्योंकि इससे लोगों पे गिरां गुजरेगा। जो पीछे मुक्तदी हैं उनका ख्याल उन्हें रखना है, उन पर गिरां गुजरेगा। जब वो तकलीफ़ और अज़ियत में आएंगे तो ये इमाम के लिए बहरहाल करना जायज़ नहीं होगा कि वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी तस्बीहात पढ़ता रहे। अपनी इनफरादी नमाज है तो बिल्कुल आप पढ़िए, 5 पढ़ें, 7 पढ़ें, 9 पढ़ें, लेकिन जमात करवा रहे हैं तो अब इमाम पे कि 3 या 5 पढ़ लें, ताकि मुक्तदी 3 बाआसानी पढ़ लेंगे, तो ये यहाँ तक तो उससे इजाज़तें कर सकता है। हाँ इमाम रुकू में है, अगर आपकी तस्बीहात बढ़ रही हैं, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह की हर्ज वाली बात नहीं है। अब्दुल कादिर भाई वो ये पूछ रहे हैं कि बेवा की इद्दत का पर्दा किस किस से है। ये बहुत अहम बात इन्होंने पूछी कि बेवा की इद्दत का पर्दा, ये आम तौर पर लोगों में बहुत एक अजीब सी बात मशहूर होती है कि इद्दत के लिए पर्दा है, इसके अलावा नहीं है। हालांकि इद्दत और गैर इद्दत में औरतों के पर्दे के वाले से कोई फ़र्क नहीं। जिनसे पर्दा आम हालात में था उनसे पर्दा इद्दत में है, और आम हालात में जिनसे पर्दा नहीं है इद्दत में भी उनसे पर्दा नहीं है। तो अब आदमी जो भी बेवा हैं, उनके भाई हैं, उनके भांजे हैं, उनके भतीजे हैं, इनसे पर्दा नहीं है, अपने चचा से पर्दा नहीं है, अपने जो है वो मामू से पर्दा नहीं है, तो जिनसे पर्दा नहीं है उनसे इद्दत में भी नहीं है। और जिनसे पर्दा है, जैसे चचा ज़ाद भाई जिसे कहते हैं, पर्दा है, आम हालत में भी है, इद्दत में भी है। खालू से पर्दा है, आम हालत में भी है, इद्दत में भी है। देवर से पर्दा है, आम हालत में भी है, इद्दत में भी है। तो इद्दत में कोई अलग से शरीयत मुताहरा ने, कोई निसाब ने बयान किया कि इद्दत में इनसे पर्दा है और इनसे पर्दा नहीं, बल्कि जो आम एक उसूली बात और उसूली हुक्म है उसी के एतबार से है। शादी करना वाजिब है या सुन्नत है, और जो शादी नहीं करता क्या वो गुनाहगार होगा? शादी करना बाज़ औक़ात फ़र्ज़ हो जाता है, बाज़ औक़ात वाजिब हो जाता है, और बाज़ औक़ात इसका हुक्म है वो सुन्नत की कैटेगरी और सुन्नत के दर्जे में रहता है। देखिए याद रखें कि फ़र्ज़ वाली कैफियत इसकी एक अपनी शराइत हैं कि आदमी के पास पूरी तौर पर हक़ महर की अदायगी, नफ़क़ा और हक़ ज़ौजियत, ये सारे मामलात अदा करने पर वो कादिर है, माली तौर पर भी है, हर एतबार के और दूसरे एतबार से भी है। तो अब अगर ये शादी नहीं करता तो इसे यकीन है कि ये गुनाह के अंदर पड़ेगा, तो अब इस पर फ़र्ज़ है कि ये शादी को करे। और अगर इस पर गालिब गुमान गलबा ज़न इसको हासिल हो जाता है कि अगर शादी नहीं की तो ये गुनाह में पड़ेगा, तो इस पर वाजिब हो जाता है। और अगर हालत एतदाल है,
یعنی طاقت ہے اس کے پاس، مہر بھی دے سکتا ہے، دیگر معاملات بھی چلا سکتا ہے، اور گناہ میں بھی پڑنے کا اسے اندیشہ نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ حالت اعتدال کہلاتی ہے۔ تو اس صورت میں شادی کرنا اس کا یہ سنت مؤکدہ ہوتا ہے، اور نہیں اگر شادی کوئی کرے گا تو بالکل شادی کرنی نہیں، شادی کے بغیر یعنی شادی نہ کرنے پر اڑا رہے گا، تو یہ صورت اس کی گناہ گار والی بھی ہے کہ وہ جو شادی بالکل کرتا ہی نہیں ہے، اور حالت اس کی اعتدال۔ ہاں اگر کس آدمی پر یہ صورت ہو کہ شادی کرے گا تو وہ بیوی کے حق ادا نہیں کر سکتا، نہ اس کو حق مہر ادا کرنے کی قدرت، نہ بیوی کے دیگر حق زوجیت، تو ایسے شخص کا شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں شادی کرنا گناہ کا کام ہو جائے گا، تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ پھر شادی نہ کرے، روزے رکھے۔ روزے قاطع شہوت ہوتے ہیں، روزے شہوت کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہ اعمال اپنے کرتا رہے۔ جی عرفان احمد کہتے ہیں کہ سلمان احمد کے 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہوگی کہ نہیں عصر کی نماز میں؟ عصر کی نماز میں اگر کوئی عصر کی نماز ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو، چاروں رکعت میں بھی کوئی سورت ملاتا ہے تو کوئی منع والی بات نہیں ہے، اور اس صورت میں چاروں رکعتوں پر بھی اگر صورتیں ملا کر بھی وہ اس کو پڑھتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ پہلی 2 میں تو ویسے ہی واجب ہے، دوسری کے بعد بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھتا ہے، بلکہ اگر اکیلے پڑھ رہا ہے تو مستحب یہ ہے کہ سورت ملائے، اور اگر امام ہے تو امام کے لیے بہرحال مکروہ ہے کہ وہ سورت نہ ملائے، بلکہ سورہ فاتحہ پر ہی اپنی نماز کو جو ہے وہ ختم اپنی رکوع کر لے۔ عرفان احمد کہتے ہیں قبرستان کے اوپر کسی کا گھر ہو تو اس پر رہنا کیسا ہے؟ یہ سوال جو ہے وہ وضاحت طلب ہے کہ کیسے قبرستان پہ، اگر قبرستان قبریں مسمار کر کے کسی نے وہاں گھر بنا لیا ہو تو بہرحال اس پر رہنا بالکل جائز نہیں ہے، اور اس پر رہنا جائز نہیں، نہ ایسا گھر اختیار کرنا جائز ہے۔ سید وجاہت علی کہتے ہیں 15 دن کا حج پیکیج بنوانا کیسا ہے؟ 15 دن کا حج پیکیج بنوانا یہ بھی ٹھیک ہے، بنوا سکتے ہیں اگر کوئی شخص 15 دن کے لیے حج پر جاتا ہے، کیونکہ حج کے ایام بیسک تو 5 دن ایک طرح کے، 8 ذی الحج کو مینا میں جاتے ہیں، 9 کو عرفات میں، اور آگے 10 کو صبح وقوف مزدلفہ بھی ہوا اور رمی، اب 10 11 12 اس دوران اس کو طواف زیارہ بھی کرنا ہے، اس دوران اس کو مینا کے اندر رہنا ہے، اور رمی جمرات کنکریاں شیطانوں کو مارنی، 12 پہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو حج کے لیے تو بیسک 5 دن ہے، تو 15 دن کا پیکج تو بہت زیادہ ہے۔ بہرحال عمومی طور پر لوگ 40 دن جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی 15 دن کے لیے بھی جاتا ہے کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن حج کریں حضور کا مدینہ بھی ضرور دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ حج کریں آدمی اور مدینے کی زیارت کیے بغیر واپسی آ جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ جفا کی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا۔ اور من زار قبری وجبت لہ الشفاعتی، جو حج کرے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کی اگر زیارت کرتا ہے تو اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہ واجب ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات سلسلہ منازعہ فرما رہے ہیں، اس سلسلے کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، اپنے سوالات بھی آپ کومنٹس میں لکھتے جائیں۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کو بھی اپنا معمول بنایا کریں۔ الحمدللہ ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب اجتماعات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہفتے والے دن قبلہ میر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، بہت خوبصورت دلچسپ سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی اپنی حاضری کو یقینی بنایا کریں۔ بنت یعقوب، عدت والی عورت اگر بیماری کی حالت میں ہو تو ہاسپٹل جا سکتی ہیں؟
عدت میں اگر ایسی بیماری کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہاسپٹل بغیر جائے معاملہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا، تو اب اس صورت میں چیک اپ کرانے کے لیے، ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے بالکل ہاسپٹل بھی جا سکتے ہیں۔ یہ نکلنے کی جواز والی صورت ہے۔ لیکن اگر گھر میں کوئی ایسا اہتمام ہو سکتا ہے، عام نارمل چھوٹی موٹی بیماری ہے اور جس کو گھر میں ہی اس کا علاج معالجہ کا سلسلہ ہو سکتا ہے، یا اگر کوئی گھر پہ ہی بآسانی ڈاکٹر میسر ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، تو پھر یہ والی صورت ہی اختیار کی جائے، وہ باہر نہ جائے اور گھر پہ یہ علاج ہو جائے۔ لیکن اگر کسی جگہ یہ ممکن نہیں اور تو پھر اس صورت میں وہ باہر بھی جا سکتی ہیں اور علاج بھی کروا سکتی ہیں۔ ایک سوال یہ بیان کیا ہے کہ بزرگوں کی تصاویر اگر ہم اپنے گھروں میں لگائیں، بزرگوں کی تصاویر عام طور پر خیالی تصاویر ہوتی ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بعض سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فلاں بزرگ صاحب، فلاں پیر صاحب، غوث پاک کی تصویر ہے، خواجہ صاحب کی تصویر ہے، یہ بالکل قطعاً غلط ہے۔ یہ ساری کی ساری خیالی تصاویر ہیں اور ان کو لگانا بھی گھروں میں جائز نہیں ہے۔ تصویر اصلی ہو یا خیالی ہو، دونوں لگانا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جس گھر میں تصویر ہو، یعنی پرنٹ کی صورت میں آدمی لگا دیتا ہے، تعظیم کے لیے لٹکائی جاتی ہیں، یہ تصاویر ایسی ہیں بالکل قابل مذمت تصاویر ہیں۔ بلکہ بت پرستی کی جو ابتدا ہوئی اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ نیک لوگوں کے مجسمے تیار کیے گئے، ان کی تصاویر کو بنایا گیا اور اس پر لوگ پھر ان کے پیچھے پڑے، پہلے تعظیم کرتے، پھر آگے پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ وہ بت پرستی کے معاملات کے اندر چلے گئے۔ تو اس لیے ایسی تصاویر کو قطعاً اپنے گھروں میں نہیں لگانا چاہیے۔ گھر میں ہوں تو بالکل آپ اس کو گھر میں ہو تو اس کو بالکل آپ آگے ختم کریں ان کو۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی اور کو دے دیں۔ جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کے فرشتے وہاں نازل نہیں ہوتے۔ طواف میں رمل کرنا وقاص پہ کہتے ہیں بھول گئے ہوں تو کیا دم دینا ہوگا؟ رمل کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، تو اگر ممکن ہو تو رمل کیا جائے، لیکن اگر رش ایسا ہے کہ آدمی رمل کر ہی نہیں سکتا تو پھر اس کو ترک کر دیا جائے۔ لیکن بہرحال اگر بھول گئے رمل نہیں کیا تو اس پر کوئی دم کسی طرح کا واجب نہیں ہوتا۔ علی بھائی کی طرف سے سوال ہے، قربانی کس پر فرض ہوتی ہے؟ قربانی کے لیے بھی ایک اپنا نصاب ہے اور قربانی کا نصاب 52.5 تولے چاندی، اس اعتبار سے دیکھیں کہ کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا سونا چاندی ایسا مکس 52.5 تولے موجود ہو، یا اس کے پاس اتنی کیش کی صورت میں رقم موجود ہے، یا حاجت سے زائد ایسا سامان اس کے پاس جو آدمی کی حاجات سے زائد ہے، اضافی ہے، وہ جمع ہو، تو یہ ساری چیزیں مل کر اگر 52.5 تولے بن جاتی ہے تو یہ شخص قربانی کے لیے نصاب والا کہلائے گا۔ یہ چاہے تھوڑی تھوڑی چاروں مل جائیں، پانچوں مل جائیں، یا ایک ہی اتنی ہو کہ 52.5 تولے کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو اس پر جو ہے وہ قربانی لازم ہوگی۔ اور یہ شرط اس کی یعنی 10 ذی الحجہ کو صبح طلوع کے وقت، یہ صبح صادق میں یہ اس کے اندر شرط پائی جا رہی ہو تو اس پر قربانی کا وجوب آتا ہے۔ ہاں بہت سے ہم چونکہ قربانی کرتے ہیں اس لیے وہ عید والے دن تو قربانی کرنی ہے، تو اس لیے جن کو واجب ہوتی ہے تو وہ پہلے سے ہی اہتمام کر کے رکھتے ہیں اور قربانی اس وقت ادا کرتے ہیں۔ ایک سوال بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر قبضے کے چیز کو آگے بیچ سکتے ہیں؟ نبیل بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بغیر قبضے کے چیز کو آگے بیچنا، قبضے کے بغیر چیز کو آگے بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی چیز جو منقولہ چیز ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جس کو پھیرا جاتا ہے، جیسے ہمارا کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، عام یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہاں زمین ہے تو وہ ایک جدا بات ہے، زمین کے لیے کہ وہ بغیر قبضے کے بھی بیچی جا سکتی آگے، لیکن زمین کے علاوہ دیگر جو یہ تمام اشیاء منقولہ جو کہلاتی ہیں، ان کو قبضے سے بغیر آگے بیچنا
یہ جائز نہیں ہے، اس کی سختی سے ممانعت فرمائیے۔ یاد رہے کہ یہاں یہ اس کی بات کر رہا ہوں کہ چیز ملکیت میں ہے اور قبضہ بھی نہیں ہے تو اس کو بھی بیچنا جائز نہیں، لیکن وہ لوگ عبرت پکڑیں اور غور کریں کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں جن کی ملکیت میں بھی نہیں آتی۔ مثلا یعنی چیز ابھی کہیں سے چلی ہے، دبئی سے چلی ہے، اب وہ دبئی سے چلتے چلتے پاکستان پہنچتے ہوئے اگر وہ 10 ہاتھ آگے بک جاتی ہے تو یہاں ملکیتوں میں بھی نہیں آتی، قبضہ بھی نہیں ہے، ملکیتیں بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ایسی چیزیں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ فروخت نہ کی جائیں۔ حماد حسن کہہ رہے ہیں کہ کیا پرائز بانڈ زیادہ قیمت پر خرید و فروخت ہو سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے قانوناً معاملہ یہ دیکھا جائے، اگر قانون میں اس کی ممانعت ہو تو بہرحال پھر اس کو یوں بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عبد القادر بھائی کہتے ہیں جس نے کبھی عمرہ کیا ہو تو کیا اس پر اپنی زندگی میں حج کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے؟ عمرہ کرنے سے حج کرنا فرض یوں نہیں ہو جاتا۔ عمرہ کر لیا کسی نے تو حج پہ اپنی اس کی شرائطیں، اپنے اس کے حج کے جو ہے وہ احکامات ہیں۔ اگر وہ حج کا نصاب کسی کے پاس جمع ہوتا ہے، وہ شرائط پائی جاتی ہیں، حج کے دنوں میں وہ پائی جاتی ہیں، یعنی جن دنوں میں قافلے تیار ہوتے ہیں حج کے لیے، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن محض عمرہ کرنے سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمرہ کیا تو حج بھی فرض ہو جائے گا، تو یہ غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس طرح حج فرض نہیں ہوتا۔ زبیر فاروقی کہتے ہیں عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا یہ کیسا ہے؟ تو عشاء کی نماز جو ہے وہ تاخیر سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کا وقت صبح صادق تک ہے، نماز ہو جائے گی، نماز کے اندر کلام نہیں ہے، البتہ اس کو نصف رات سے زیادہ اس کو مؤخر کرنا یہ مکروہ کہلاتا ہے۔ پہلی تہائی تک اگر اتنی کو مؤخر کرتا ہے، 1/3 رات گزرتی، تو یہ تو مستحب عمل ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں کہ اس پر جماعت واجب نہ بنتی ہو۔ اگر جماعت ہی ہے، محلے میں رہتا ہے، مسجد ہے پڑوس میں ہی، قریب میں مسجد ہے، تو اب وہ مسجد کی ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس پر واجب ہے اور جماعت کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ اور جماعت کروانے کے لیے بھی اول وقت اس لیے لیا جاتا ہے کہ لوگوں کی اس میں آسانی، لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی کو وجہ سے جماعت رہ گئی ہو یا اس پر جماعت واجب ہی نہیں بنتی، وہ رات میں اگر پڑھتا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ نصف رات سے پہلے نماز کو بہرحال پڑھ لیا جائے۔ الحمدللہ ہمارے یہ دارالتعلیم سنت کے سلسلے دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج پر بھی ہر اتوار کو ایک بار، ہفتے میں ایک بار، اتوار والے دن دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج پر بھی لائیو ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ منگل کو اور جمعۃ المبارک کو آپ دارالافتاء اہل سنت کے آفیشیل پیج پر بھی یہ سلسلے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، منگل کو بھی اور جمعۃ المبارک رات 8 بجے کوشش ہوتی ہے ان سلسلوں میں رات 8 بجے براہ راست حاضر ہو جائیں، اور یہ مختلف الحمدللہ مختلف مقامات سے یہ سلسلے پیش کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں دارالتعلیم سنت لاہور میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی ہے، راولپنڈی میں بھی ہے، سرگودا میں بھی ہے، حیدرآباد میں بھی دارالتعلیم سنت کی شاخیں موجود ہیں۔ تو مختلف شاخوں سے یہ جمعۃ المبارک کو اور منگل کو یہ مختلف شاخوں سے یہ سلسلے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا، رب کعبہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا اللہ یا رب العالمین یا رحم الراحمین یا الہ العالمین، مالک و مولا پروردگار، ہم سب کے آج کے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔
یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو اپنی عطاؤں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین جو پریشان حال ہیں، بالخصوص جن بھائیوں نے بھی کمنٹس میں دعاؤں کے لیے بھی لکھا، کسی کے بیمار ہوں گے، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ان بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو اولاد کے طلبگار ہیں، یا اللہ نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد نصیب فرما دیں۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین جن کے کاروبار میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ رزق حلال کمانے کے ذرائع ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ رزق حلال کمانے کے ذرائع ہمارے لیے آسان فرما، ہمیں خیر و برکت سے نواز دے۔ علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ دعوت اسلامی کے پیارے مدنی ماحول کو ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ اس ماحول کو مزید برکتیں عطا فرما، دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرما۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو طویل سلامتی والی، عافیت والی یا اللہ زندگی عطا فرما دے۔ دشمنوں کی، شرینوں کی یا اللہ میلی نظروں سے محفوظ فرما لے۔ تمام مشائخ اہل سنت پر اپنا خصوصی کرم فرما، اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، اور بار بار سونے میٹھے مدینے کی بادب حاضری عطا فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔